بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وصل اللهم على حبيبك ونجيبك وسيد خلقك وخاتم رسلك محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں محمد اپنی عبادات کی قبولی کے لیے دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے خصوصاً اس مجلس کے بانی کے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے خصوصاً مرحوم غلام علی شیخ، مرحومہ ثریا بیگم، مرحومہ عفت بطول اور اس خاندان کے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور ہم سب اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم اللهم اغفرهم اللهم اجعل قبورهم رياض الجنة اللهم احشرهم مع محمد وعتبه الطاهرة. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. جیسے جیسے دن تبدیل ہوتے جاتے ہیں، تاریخ تبدیل ہوتی ہے، بہرحال آج شام شہادت امام رؤوف علیہ السلام ہیں. اسی شہادت کی مناسبت سے تمام علماء اور سادات کرام کی خدمت میں
تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں، اور بہرحال یہاں پر کل ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے، لہٰذا بہر صورت ہمارے اساتذ بزرگار علماء جتنے بھی گزرے ہیں وہ ہمیشہ ان اعمال کے پابند ہوا کرتے تھے، خصوصاً ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کچھ صدقہ ادا کر دیا جائے، اور علماء کا یہ وتیرہ اور ان کی روش رہی ہے کہ خصوصاً پہلی تاریخ کی رات کو اپنے گھر میں افراد کے سرہانوں کے نیچے کچھ نہ کچھ رقم یا کوئی نہ کوئی جو چیز ان سے بن پڑے رکھ دیتے، اور صبح کو وہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ لہٰذا ان ایسی روش کو اپنانا، تصدق کرنا راہ خدا میں اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنی طرف سے، اور خصوصاً اس زمانے میں میں عرض کرتا ہوں امام زمان علیہ السلام کی طرف سے، یعنی ایک انسان اپنے زمانے کے امام کی طرف سے تصدق کرے، یقیناً اس کا صدقہ سب سے جو ہے نا بلند و بالا ہے، اور اس کی برکت سے اس مہینے کی حد اقل وہ مشکلات ہیں وہ انسان کے لیے یا ختم ہو جائے یا بلا حد اقل اور کم ہو جائے۔ اور دوسری چیز، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں والدین کے حقوق سے انسان غافل نہ ہو، اور جن برادران نے نماز والدین پڑھی ہیں تو بہت ہی بہتر، لیکن جو برادران فراموش کر چکے ہیں یا متوجہ نہیں ہیں ان کے لیے نماز مغفرت والدین پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے پڑھیں گے، کل انشاءاللہ ہمارے بچے ہمارے لیے پڑھیں گے، اور کل جو پہلی تاریخ کی جو نماز ہے ہر یعنی ماہ کی، اس کو بھی جو ہے نا فراموش نہ کریں انشاءاللہ الرحمن۔ یہ یعنی تذکر اپنے لیے ہے کہ میں شاید خود بھول جاؤں بعد میں، ورنہ مجھے امید ہے یقیناً علماء کرام اس سے ارفع اور اجل ہے کہ مجھ جیسا ایک گناہگار، عاصی اور کم شعور انسان تذکر دے دے، لیکن پھر بھی فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس بنا پر یہ چیزیں عرض آپ کی خدمت میں کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ بہت عرصے سے یہ وتیرہ رہا تھا کہ ہر ممبر پر ایک نہ ایک شرعی مسئلہ بیان کرنا، فقہی مسئلہ بیان کرنا، اور اچھا سلسلہ چلا تھا۔ نہیں پتا یہ آپ کی ابوہت ہے، آپ کا مقام ہے، اور آپ کی قدرت ہے، اور آپ کی شہامت ہے۔ جیسے ممبر پہ آتا ہوں تو مسئلہ جو ہے نا میں بھول جاتا ہوں، مسئلہ بھول جانا یہ بتانا بھول جاتا ہوں، مسئلہ کھلا بعد میں پھر یاد آ جاتا تھا کہ آج مسئلہ جو ہے نا پھر بھول گیا ہے۔ تو ایک مسئلہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کل علماء کے درمیان یہ بات ہو رہی تھی، اور ایک مبتلا بھی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک نانی اور ایک دادی کو اپنے پوتے اور پوتیوں سے اور اپنے نواسے اور نواسیوں سے بہت ہی پیار ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے تجربہ کیا ہوگا حتماً یقیناً، یعنی والدین سے بڑھ کر یہ جو نانی ہے اس کو اپنے نواسوں سے یا نواسیوں سے یا جو پوتے پوتیوں سے جو ہے نا ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو یہ جب بچہ صغر کی حالت میں گریہ کرتا ہے، بچہ اس کی ماں بلاخر کسی کام کو چلی جاتی ہے یا اس کا جو ہے دودھ کم ہوتا ہے، وہ اپنے پیار سے جو ہے بلاخر اپنے سینے کو اپنے نواسے یا نواسی جو ہے نا اس کے دہن میں اس کے جو ہے منہ میں رکھ دیتی ہے تاکہ وہ جو سے کوئی جو ہے دودھ نکل آئے اور بچہ جو ہے اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ رضا کے جتنے بھی شرائط ہیں ان کی طرف آپ خود متوجہ ہیں کہ اس میں کیا شرط ہیں کیا شرط نہیں ہیں، کتنی مدت ہونی چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی بلاخر آپ لے واضح ہے، لیکن ایک بلاخر جو ہے نا مبتلا بھی مسئلہ ہے اس وجہ سے۔ تو اگر رضا کے شرائط اگر وہاں پر موجود ہوں اور جو مدت جس مدت میں محرمیت وجود میں آتی ہے اگر وہ مدت وہاں پر ہو جس کو علماء نے حد اقل جو ہے نا ایک دن بھی کہا ہے، حد اقل جو ہے نا، اور حد اکثر جو ہے نا 15 دن ایسا ہی
15 بار یا 15 دن یا 15 بار جو ہے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مدت میں، اور ہم توضیح المسائل کی ابتدا میں پہلے صفحے میں پڑھتے ہیں کہ اگر بعض مجتہدین ایک مسئلے کو اگر حرام سمجھیں اور بعض اس کو جائز سمجھیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو انجام نہ دیں۔ اسی کے برعکس اگر کچھ واجب سمجھتے ہیں اور کچھ مستحب سمجھتے ہیں، یعنی وہ حرام اور کراہت کی بات تھی اور عرض اشتباہاً جو ہے نا حرام اور واجب کی بات ہو گئی ہے، تو کچھ جگہ پر مثلا ایک کام واجب ہے اور ایک کام مستحب ہے، تو تمام علماء کا اتفاقی یہ فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کام کو انجام دیا جائے۔ لہٰذا یہاں پر مثلا ایک مجتہد فرماتے ہیں کہ ایک دن کی اگر دودھ کامل طریقے سے اس کو پلا دیا جائے، وہ بچہ اس دودھ پلانے والی مرضعہ کا محرم بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا 15 وہ جو مرتبے کو ہم چھوڑ کر صرف ایک دن میں بھی اگر آ جائیں تو یہ مسئلہ ممکن ہے کہیں پر پیش ہو جائے۔ لہٰذا جو دادی اپنے پوتوں کو اور پوتیوں کو جو ہے نا وہ دودھ پلائے، اس میں کوئی مشکل وغیرہ نہیں، لیکن جو نانی اماں ہیں یہ حضرت اگر اپنے نواسیوں کو اور نواسے کو اگر دودھ پلاتی ہیں تو اگر وہ شرائط وہاں پر موجود ہوں تو پھر جو ہے نا یقیناً یعنی اس کی بیٹی اس کے شوہر سے اس کو جدا ہونا پڑے گا یقیناً، یعنی وہ حرام ہے، حرام ابد ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ان دونوں کے درمیان یعنی اس کی اپنی بیٹی اور نواسی کے درمیان کون سا رشتہ پیش آ جاتا ہے؟ رضاعی بہنوں کا رشتہ جو ہے نا۔ جب رضاعی بہن کا رشتہ وہاں پر پیش آ جائے تو پھر یقیناً اس کے شوہر کے لیے وہ ابد الابد کیا ہے حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا کہیں پر یہ مسئلہ پیش آ جائے تو یقیناً جو ہے نا ہمارے جو عوام حضرات ہیں مؤمنین ہیں ان کے لیے گوش زد کرنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ یقیناً آپ تھک گئے ہیں، کئی دنوں سے عزاداری کر رہے ہیں، تو یہاں پر کچھ کو کسی کا بہت سارا انتظار کرنا پڑتا ہے، تو بہر صورت انشاءاللہ آج جو ہے نا یہ یہاں پر آخرین مجلس ہے ماہ سفر کی جو ہے نا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ہم نے امام زمان علیہ السلام کو پرسہ بھی دینا ہے۔ تو آیت کریمہ کی تلاوت ہو گئی ہے۔ یہاں پر اگرچہ وقت کے دامن میں گنجائش تو نہیں ہے، موضوع بہت ہی بڑا موضوع، لیکن وہ کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال، اتنا بڑا موضوع اور اتنا چھوٹا وقت، اور میری اپنی حیثیت بھی اتنی تھوڑی، تو لہٰذا مختصر اشارہ کریں گے۔ علماء ہیں سب سمجھ جاتے ہیں، سب منبری ہے، سب پڑھنے والے ہیں، سننے والے کم ہوتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ اتنا بڑا جب سارے علماء جمع ہو جاتے ہیں تو ایک نے بلا کر ربشائی کرنی ہوتی، اتنی بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ملا کے امامت یعنی کس شخص کو امامت کے اس منصب سے نوازا جاتا ہے، آیات کریمہ اور احادیث کی طرف رجوع کرے۔ سب سے پہلے ہمارے لیے منبع قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں ہے ایک چیز توفیق، امتحان ہے، یعنی امتحان میں انسان موفق ہو جائے، یعنی کسی کو بھی امامت کا وہ منصب نہیں دیا جاتا ہے جب تک اس کا امتحان نہ لیا جائے۔ دوسری چیز نص اور وصیت، یعنی کسی عظیم ہستی کی طرف سے ایک تصریح وارد ہو جاتی ہے، ایک نص وارد ہو جاتی ہے اور وصیت اس کی طرف سے ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے امامت مسجل اور معلوم ہے۔ تیسری چیز علم غیب، یعنی ایک امام کے لیے ضروری ہے وہ عالم بالغیب ہو، بحث اپنی جگہ محفوظ ہو، یعنی علم غیب وہ علم ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے، کسبی ہے، یہ اپنی جگہ۔ جو علم غیب جس طریقے سے ہمارے بر صغیر میں تو بڑی جنگ ہوتی ہے، ایک تلوار لے کے کہتا ہے کہ بھئی خدا کے علاوہ کوئی علم غیب جانتا ہی نہیں ہے، دوسرا بھی تلوار نیام سے دیتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ بھی تو جو ہے علم غیب جانتے ہیں۔ ہم سادی سی جو ہے نا سادہ سے الفاظ میں اگر کہہ دیں تو یہ ہے کہ خدا کے علاوہ جو ائمہ خدا علیہ السلام ہیں، خدا کے علاوہ جو انبیاء اکرام ہیں وہ جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہدایت یہ بھی شرائط میں ہے، یعنی ایک امام کو ہادی ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان ہدایت گر نہ ہو اس وقت تک اس کو منصب امامت نہیں ملتا۔ صبر بھی ہونا چاہیے۔ چھٹی چیز یقین، جب تک انسان اس یقین کی منزل پر نہ پہنچے اسے امامت نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں تو یہ بات بہت ہی واضح ہے، آپ اس کو مصداق اکم کے عنوان سے پیش کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو امامت کب ملی؟ جب ابراہیم اس یقین کی منزل پر جب پہنچے۔ وہ یقین کی منزل پر پہنچنا جو وسیلہ تھا وہ شہودی وسیلہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ اشتراقی ہے یا نور درونی ہے یا نہیں، بلکہ دیکھی صورتحال ہے، یہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ یقین کی منزل پر جب وہ پہنچے، سارے امتحانوں سے گزرے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہہ دیا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ پہلے نبی تھے، رسول تھے، امام تھے، اس کے بعد وحی، یعنی ایک امام کے لیے وحی رسالی کا عنوان یہاں پر نہیں، یہ یعنی اشتباہ نہ ہو جائے۔ مثلا وہ وحی جو حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کی طرف، وہ وحی جو نحل کی طرف، وہ وحی جو مختلف سور میں الہام کی صورت میں کسی امام کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے، مثلا پیغمبر کے جانے کے بعد حضرت امیر المؤمنین پر بھی فرشتہ آتا تھا، حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھی فرشتہ آتا تھا۔ یہ یقینی بات ہے، ہمارے پاس مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا کتنی عظیم کتاب ہے، وہ کتاب اسی وحی کا ہے، نتیجہ ہے، یعنی فرشتہ گفتگو کیا، اور فرشتہ صاف ظاہر بات ہے مجھ حقیق کی طرح تو گفتگو نہیں کرے گا، وہ تو دین کی باتیں کیا کرے گا، بالآخر وحی الہی وحی رسالی نہیں۔ یہ اس کے بعد فعل خیرات، یہ ساری باتیں آیات میں موجود ہیں۔ اور نویں چیز اقامہ صلاۃ، نماز کا قیام جب تک ایک انسان نہ کرے اس وقت تک وہ بالآخر نبوت ظاہری پر فائز نہیں ہوتا۔ اداء زکات، عبادت خالصانہ اور عصمت، یہ 12 چیزیں ممکن ہیں 12 چیزیں موجود ہوں۔ آپ دیکھیں گے یعنی روایات میں دقت کریں گے، آیات میں دقت کریں گے یہ چیزیں، لیکن جو حقیر نے مختصر اس یعنی ان چیزوں کو جو آیات سے جو وہ کیا ہے، دیکھا، مطالعہ کیا، اس میں یہی چیزیں موجود ہیں۔ تو آیت کریمہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں ہو، چونکہ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ امامت کے بارے میں مختصر 2-4 کلمات عرض کرنے ہیں، اس وجہ سے کہ امامت میں یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ اگر امامت کے اس عظیم منصب پر اگر فائز ہوئے ہیں، حضرت کو یہ بڑا مقام ملا ہے، یہ تمام چیزوں سے حضرت گزرے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو اللہ رب العزت نے، اس کے رب اور پروردگار نے ابراہیم سے امتحان لیا، ابراہیم کو مبتلا کیا بکلمات، بعض کلمات کے ساتھ۔ یہ کلمات کیا چیز ہے؟ تفاسیر میں بالآخر مختلف صورتیں موجود ہیں۔ یا تو وہ قربانی کا جو مسئلہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یا تو منجنیق کے ذریعے سے جو ہے نا آگ میں پھینکا جانے والا معاملہ ہے، یا تو یہ سورج پرستوں کے ساتھ حضرت کا مقابلہ ہے، یا ستارہ پرستوں کے ساتھ جو ہے نا حضرت کا مناظرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں بالآخر ابراہیم اس کمال پر پہنچ کر فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان لیا، ابراہیم بہترین طریقے سے اس امتحان میں کامیابی ابراہیم نے حاصل کی۔ پورے پاس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں فرسٹ کلاس کے مارک حضرت ابراہیم نے وہاں سے حاصل کر لیے۔ جب کر لیے تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم جب تم کامیاب ہیں تو ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دیں گے۔ تو جب ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی،
ایک جنبہ آپ کی خدمت عرض کروں، یہ جو رسول ہے اور نبی ہے اس میں جنبہ حکومی نہیں ہوتا ہے. نبی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت سے حکم لے لیتا ہے، اخذ الاحکام. رسالت کا کیا کام ہے؟ حکومت بھی وہاں پر نہیں ہے، جنبہ حکومی نہیں ہے، بتا دینا، لوگوں کو پہنچا دینا. نوح نبی آئے کوئی حکومت نہیں ہے، فلان آئے کوئی حکومت نہیں ہے. چہارراہ پہ چلے جاتے، چوراہے پہ چلے جاتے، کہتے لوگوں خدا کی جو ہے نا عبادت کیا کرو، خدا وحدانیت، خدا کی وحدانیت کے قبول، اس کو قبول کرو. یہ باتیں وہ کرنا ان کا کام تھا. لیکن جب ابراہیم کو جو امامت ملی، حکومت کا بھی جب جنبہ ملا، تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ منصب بہت بڑا ہے، حاکمیت یہاں پر موجود ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، قال ومن ذریتی، پروردگار کیا میری ذریت کو بھی یہ یعنی منصب مل جائے گا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا سب جانتے ہیں، آپ ہر روز تلاوت کرتے ہیں. قال لا ینال عهد الظالمین، ابراہیم تیری جو پاک اولاد ہے نسل سلیل کو یہ منصب مل جائے گا، امامت کے درجے پر فائز ہو جائیں گے. لیکن جو ظالم ہوں گے تیری نسل سے، تیری اولاد سے، ان کو یہ منصب کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ آیت کریمہ، اس سے بہت سارے نکات ہم اخذ کر سکیں گے. وہ کیا ہے؟ پہلا نکتہ وہ یہ ہے کہ نصب امامت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. یہی جو نصب جس کو ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یعنی منصوص ہونا. جب تک خدا متعال منصوص نہ فرمائے، رسول کریم اس پیغام کو نہ پہنچائے، اس وقت تک کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے وہ امامت کا ادعا کرے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ادعائے امامت جو فرمایا ہے، وہ کس طریقے سے اسی منصوص پر، اسی نص پر، کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا میرے حبیب جا کر علی کی امامت کا اعلان کر دو. اور دوسرا عصمت کا جو نقطہ ہے، یعنی یہ جو کہتے ہیں امام معصوم ہو معصوم نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں، بلکہ عصمت ضروری ہے. لا ینال عہد الظالمین، میرے خلیل یہ جو میرا منصب ہے امامت کا، یہ منصب ظالم تک نہیں پہنچے گا. ظالم کیا ہے؟ یعنی ابراہیم نے جا کر کسی ظالم کے لیے اللہ رب العزت سے دعا تو نہیں کی ہے، تو لہٰذا علماء نے آ کر اس کو 4 شکوں میں تبدیل کر دیا. علماء نے فرما دیا یا تو ساری زندگی انسان ظلم کرتا جاتا ہے، مر جاتا ہے ظلم کرنے کی حالت میں، یا تو اس کے برعکس اس کی زندگی میں کبھی بھی اس سے ظلم نہیں کیا ہے، ذرہ برابر بھی. یا تو ابتدائی زندگی میں ظلم ہے، انتہائی زندگی میں توبہ، یا ابتدائی زندگی میں اچھا ہے لیکن انتہائی زندگی میں خرابی ہے، ظلم. تو یقیناً جس کی زندگی ظلم میں گزر جائے اس کے بارے میں کبھی بھی ابراہیم نے نہیں کہا ہے اللہ سے کہ خدایا میری وہ اولاد، میرا وہ بچہ ظالم بھی ہے لیکن تو اسے منصب امامت پر فائز کر دیا. ابراہیم کے لیے سزاوار نہیں ہے. اور جس کی عاقبت خیر نہ ہو جائے اس کے بارے میں بھی ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی ہے، خدایا یہ تو جو ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن پھر بھی تو اسے منصب امامت سے یعنی نوازے. ابراہیم ایسے معصوم اور وحدانیت کے قائل حق کے لیے بھی درست نہیں ہے. رہی وہ بات ایک انسان کسی زندگی کے لحظے میں ظلم کرے اور ظلم کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وہ لوٹ آتا ہے، اب اس کے لیے ابراہیم کہتے تو خدا متعال نے کہا ابراہیم وہ 2 چیزیں تو تیری بات ہے ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے. تیری اولاد میں سے اگر ایک زندگی کے لحظے میں ایک مرتبہ بھی اگر ظلم کرے، ایک لحظہ بھی ظلم کرے، اس کو بھی میرا یہ منصب نہیں ملے گا. میرے منصب کو حاصل کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا شرط ہے؟ وہ ظالم نہ ہونا. ایک لحظہ
اسی وجہ سے وہ ہمارے اصول میں آپ علماء سب علماء ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ وہاں پر بحث مشتق میں ایک مطلب جو ہے نا یعنی چھیڑا جاتا ہے کہ من قضا عنہ التلبس اور ما یتلبس، وہ باتیں ساری اسی چیزوں کے بارے میں ہے. وہاں پر جا کر پھر کبھی اشعریہ کا کچھ اور فتویٰ ہوتا ہے اور معتزلی کا اور فتویٰ ہوتا ہے اور ہمارے جو ہے نا اصولی جو شیعہ حضرات ہیں ان کا اپنا علیحدہ، اس کے اپنے درمیان میں بھی اختلافات ہیں. لہذا ہم اللہ کے اسی کلام کو دیکھتے ہوئے ہم یہی عرض کرتے ہیں جس کے پاس ایک لحظے کے لیے بھی، جس کے پاس ایک لحظے کے لیے بھی عصمت نہ ہو یا ایک لحظے کے لیے وہ اپنی عصمت کو ہاتھ سے دے بیٹھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے منصب امامت نہیں ملے گا. اب پوری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ گواہ ہے. رسول کریم کی زندگی بابرکت میں رسول کی وفات حسرت آیات کے بعد اگر پوری تاریخ اگر ہم پرول لیں، دیکھ لیں، تاریخ کی ورق گردانی کر لیں، ہمیں صرف ایک ہی نفر ملے گا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. صرف وہی ذات ہے جس نے کبھی بھی بھولے سے بھی ظلم انجام نہیں دیا. خوشتران کہ سر دلبران گفتہ آیت در حدیث دیگران، دشمن بھی یہی کہے. اسی وجہ سے کسی نے 40 سال بت پرستی کی، کسی نے 30 سال بت پرستی کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، لیکن حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے بچپنے سے لے کر آخر تک کبھی بت کے سامنے حضرت جھکے نہیں. لہذا حضرت کے نہ ماننے والے بھی کیا کہتے ہیں، حضرت علی کا جب ذکر آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ، یعنی علی کا چہرہ کریم ہے، علی کا چہرہ کریم ہے. لہذا اگر یہ منصوص بھی اگر ہے، نص بھی اگر ہے، تو وہ تعیین کے لیے نہیں ہوتا، وہ تشخیص کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان جو اشتباہ ہے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. ورنہ معین ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امامت دو نفر کے درمیان چکر کھا رہی نہیں ہوتی ہے، امامت صرف ایک نفر کے پاس ہے. لیکن چونکہ لوگوں میں وہ جرأت نہیں ہے، لوگوں میں وہ حیثیت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کہتا ہے یعنی اس کو مشخص کر دینا تاکہ لوگوں کے اشتباہات ختم ہو جائے. اور ایک نکتہ اس آیت کریمہ سے جو لیا جاتا ہے وہ یہ ہے لا ینال احد الظالمین. دیکھیں منصب اللہ کی نعمات میں سے سب سے عظیم نعمت منصب امامت ہے، سب سے عظیم نعمت. نعمات مادی بھی بہت سارے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یعنی تم نہیں پہنچو گے حاصل کر نہیں پاؤ گے بر اچھائی حتى تنفقوا مما تحبون. تمہارے پاس جو سب سے محبوب ہے اس محبوب چیز کو دیے بغیر پھر تک تم نہیں پہنچو گے. علماء اکرام تشریف فرما ہے لن تنالوا فعل با فاعل، البر کیا ہے وہاں پر مفعول، تم نہیں پہنچو گے. کیا مطلب؟ یعنی میں اگر مؤمن بن جاؤں تو میں پہنچ سکوں گا، اگر میرے اندر اچھی عادات ہوں تو میں پہنچ سکوں گا. کیوں؟ حاصل کرنا میرا کام ہے. اللہ رب العزت نے کہا یہ شرائط ہے، اس شرائط پہ اترو، تم سب کو یہ نعمات سے میں نوازوں گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا. آپ نفقہ دیں گے آپ دل کو پہنچ گئے، صدقہ دیں گے آپ دل کو پہنچ گئے. میں آ کر یہ تعبیر بدل جاتی ہے. دیکھیں کیسی تعبیر ہے لا ینال احدی الظالمین. اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ لا ینال
لا ینال الظالمون عہدی، ظالم کو فاعل بنا کر احد کو مفعول بنا کر اللہ نے پیش نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کس طریقے سے پیش کیا؟ احد کو فاعل بنا دیا اور ظالمین کو مفعول بنا دیا۔ یعنی اگر تم دنیا و ما فیہا کی نیکی بھی اپنا لو، تمام چیزیں تمام نیکیاں اپنا لو، پھر بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ان نیکیوں کی وجہ سے میں تمہیں امامت کے جو ہے اس منصب پر فائز کروں گا۔ نہیں، منصب کے اپنے معیار ہیں، منصب امامت کے صرف وہی معیار خالق دو جہان نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت نے فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، وہاں پر پھر تک آپ پہنچ رہے ہیں، ہم پہنچ رہے ہیں، نیکی تک ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ امام تک وہ منصب آ رہا ہے، نہ کہ امام اس منصب کی طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اگر 10 نفر اچھے انسان جمع ہو جائے، دنیا کی اچھائیوں کو اگر انجام دینے کہتے ہیں کہ میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، لہذا تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایک امام ہے، ایک سائل ہے، دروازے سے وہ آ جاتا ہے، دروازے سے واپس جاتے ہوئے التجا کرتا ہے، پروردگارا تیرے گھر سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اشارہ کیا جو بھی ہے، جس طریقے سے بھی ہے، انگوٹھی اتار کر چلا گیا، اللہ رب العزت نے آیت اتاری، اچھائی۔ اب اسی کو دیکھتے ہوئے اس منصب امامت کے اس درجے پر فائز ہونے کے لیے کتنے لوگوں نے تاریخ میں انگوٹھیاں دینا شروع کر دی۔ کچھ تاریخ تو کہتی ہے 400 انگوٹھیاں دے دی گئی، 400 انگوٹھیاں کی ایک آیت کو لینے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ سورہ سجدہ کی 24 نمبر آیت اور انبیاء کی 73 نمبر آیت۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ عرض کیا وہی ساری چیزیں نکات ان آیات کریمہ میں موجود ہیں۔ اب نص کے ذریعے سے منسوخ ہونے کے ساتھ یہ حق حاصل ہو جاتا ہے، شورا کے ساتھ نہیں، لوگوں کے انتخابات کے ساتھ نہیں، یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی مشخص ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ حضرت فرماتے ہیں نہج البلاغہ کی خطبہ نمبر جو ہے نا 2 ہیں، اس میں حضرت فرماتے ہیں وَلَهُمْ خصائص حق الولایہ، اہل البیت کا ذکر ہے۔ یہ اس زمانے میں ہے جب حضرت خود امامت پر تو تھے، جو ظاہر خلافت حضرت کو ظاہر خلافت ملی۔ حضرت فرماتے ہیں وَلَهُمْ خصائص حق الولایہ، حق ولایت مخصوص ہے جن کے ساتھ اہل البیت کے ساتھ۔ کیوں؟ وَفِيهِمْ الْوَصِيَّةُ، کیونکہ انہی کے بارے میں وصیت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اگر کوئی مشکلات ہے تو حتماً سلامت رہیں انشاءاللہ۔ وَفِيهِمْ الْوَصِيَّةُ، اور اسی کے درمیان میں وصیت ان کے لیے۔ اصل میں معذرت چاہتا ہوں، میں خود بہت اس چیز کا عادی ہوں کہ جب کہیں مجلس میں جاتا ہوں تو غور کرتا ہوں، تو جب کبھی جو ہے نا غور نہ ہو، کوئی موبائل کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع کریں، یعنی یہ یقیناً پکی بات مجھے نہیں اچھا لگتا ہے۔ خدا خود بہتر جانے، خدا مجھے بھی بخش دے انشاءاللہ، جو یعنی اندر سے جو ہے نا تھوڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور آپس میں بات کریں گے تو پھر بھی جو ہے نا بالآخر وہ فضل ہو جاتا ہے۔ اگر زحمت کر کے آپ کی خدمت میں 2 کلمات عرض کر رہا ہوں، ایسے جو ہے نا آپ کی خدمت میں نہیں آتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔
آج کل ہمارے لیے یہ وبال بنا ہوا ہے موبائل، لیکن اچھا بھی ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ ہم تقریباً اسی موبائل کے ذریعے سے ہی یعنی اپنی تیاریاں داخلہ کر لیتے ہیں، تدریسی، درسی اور کیا کہتے ہیں مباحثی اور دنیا کے ساتھ روابط کے لیے، لیکن ہم نے اس کے جو ہے استعمال کی اس جگہ کو ابھی تک مشخص نہیں کیا ہے۔ لہذا سب سے مہم ترین چیز استعمال کی جگہ کو مشخص کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں، بعد میں پھر جو ہے نا کہتے ہیں آقا جو ہے نا بس سخت باتیں کرتا ہے، ایسی جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ناراض نہ ہوئے ہیں تو صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیہ والوراثہ۔ دیکھیں یہاں پر امامت کے اس عظیم منصب کو وراثت سے، اور حضرت امیر المومنین نے کسی خطبے میں فرمایا تھا، خطبہ ذہن میں نہیں ہے، حتماً یہی 2-3 خطبوں میں سے کسی ایک خطبے میں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری جو وراثت ہے وہ وراثت جو ہے نا یہ تاراج ہو رہی ہے۔ ان حضرت اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں الان اذ رجع الحق الى اہلہ، اب یہ جو حق ہے حق اپنے اہل کی طرف لوٹ آیا ہے، وَنُقِلَ إِلَى مُنْتَقَلِ، جس جگہ پر اس کو منتقل ہونا چاہیے تھا وہاں پر یہ منتقل ہو چکا۔ کیسے؟ اگر شورا کا مسئلہ یہاں پر مطرح ہو امامت کے بارے میں، اگر انتخاب کا مسئلہ اگر یہاں پر مطرح ہو، کبھی بھی حضرت امیر المومنین اس سے حق تعبیر نہیں کیا کرتے۔ تعبیر کرنے کا مطلب نہیں ہے جب تک میرے پاس کوئی چیز پہنچی نہیں ہے، میرے نام پہ نہیں ہوئی ہے، میرے ارادے پہ نہیں ہے، میرے قصد پہ نہیں ہے، تو اس کو کیسے حق کہیں گے؟ حق وہی ہے جو پہلے مشخص ہو جائے اس کے بعد۔ تو لہذا اس کی تائیدات میں دیکھیں کیا کیا ہے۔ حضرت جب اپنے حق سے محروم ہو گئے تو کہاں پر حضرت نے احتجاجات کی، بہت سارے احتجاجات ہیں، ان میں سے ایک احتجاج حضرت امین فرماتے ہیں فواللہ ما زلت مدفوعا عن حقی، خدا کی قسم میں ہمیشہ اپنے حق سے مجھے دور رکھا گیا، مستحسرا علی منذ قبض اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن سے خدا رب العزت نے پیغمبر کو اپنے قبضے میں لے لیا، پیغمبر کا انتقال ہو گیا، اسی دن سے میرا حق مجھ سے چھین گیا۔ اگر یہی حق خدا کی طرف سے منسوس نہ ہوتا، رسول کی طرف سے منسوس نہ ہوتا، تو اس وقت یہاں پر حضرت امیر المؤمنین یہ نہ فرماتے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، یہ شورا کے درمیان میں بات ہو رہی تھی، وہاں پر سعد ابن وقاص یہ شخص تھا یا کوئی دوسرا تھا، اس نے کیا کہا، یا ابن ابی طالب انکا علی ھذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص، یعنی جب حضرت بھی وہاں پر تھے تو اس سے رہا نہیں گیا، اس سے قبول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے انکا علی ھذا الامر یا ابن ابی طالب لحریص، اے ابن ابی طالب، یا علی آپ اس کام میں بہت حریص ہیں خلافت کے میدان میں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، فقلت، خطبے میں حضرت فرماتے ہیں فقلت، میں نے اسے جواب یہ دیا، بل انتم واللہ لاحرص، خدا کی قسم تم زیادہ حریص ہو مجھ سے، میں حریص نہیں ہوں، وابعد، اور تم دور ہو اس حق سے، وانا اخص واقرب، اور میرے ساتھ یہ حق مخصوص ہے اور میں اس حق کا بہت ہی قریبی ہوں، رسول کے ساتھ ہر لحاظ سے میں قریب ہوں۔ وَإِنَّمَا طَلَبْتُ حَقًّا لِي، میں نے کوئی اجنبی چیز تم سے نہیں مانگی ہے، میں نے اگر طلب کیا ہے تو ایک ایسی چیز تم سے میں نے طلب کی ہے، وہ حقًا لی، وہ میرا اپنا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور تم لوگ اس حق اور میرے درمیان حائل ہو گئے ہو، وَتَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ، پھر بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا قَرَأْتُهُ، حضرت خطبے میں بیان فرما رہے ہیں فَلَمَّا قَرَأْتُ، یعنی آپ نے دیکھا ہے قرع الباب، دروازے کو کھٹکھٹانا، اصل میں قرآن کسے کہتے ہیں،
قرع کا مطلب ہے لاٹھی کے ذریعے سے کسی چیز کسی فرد کو ادب سکھانا، اس کو کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں فلما قرعته بالحجہ، جب میں نے دلیل کے ذریعے سے اس کو بچھاڑا، دلیل کے ذریعے سے اس کے سامنے میں نے اس کا سامنا کیا فی الملأ الحاضرین، اس اجتماع میں، تو لا یدری ما یجیبن به، وہ تسپاچا ہو رہے تھے، وہ گھبرا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کیا جواب دیا جائے۔ فوہد الذی کفر، وہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو استدلال ہے اسی طریقے سے اب یہاں پر وہ مبہوت ہو چکا تھا، وہ مات ہو چکا تھا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت نے یہی فرمایا اللہم انی استعینک علی قریش ومن عنہم، پروردگارا میں ان سب پر دعا کرتا ہوں۔ اور آج تک ہم اللہم العن کے اس عنوان سے اللہم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، یہ اسی کا ادامہ ہے۔ دیکھیں علی کتنے مستجاب الدعویٰ ہے، علی کی دعا خدا کو کتنی پیاری ہے کہ آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں حضرت نے ایک شخص سے مشخص نہیں کیا، بلکہ یہ ہے ومن اعانہ، ومن اعانہ، ان کی مدد کرنے والے بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں ہم اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له علی ذلک، اور جو ان کے اس کام کو ادامہ دے دے۔ اس طریقے سے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت میں۔ میں سارے بحث کو چھوڑ دیتا ہوں، بس ایک نکتہ علم عرض کیا تھا کہ امام کے لیے عالم ہونا چاہیے، تو یقیناً مدینے میں ہی اور خراسان میں، ایک ہے مدینے میں پھر کوفے میں علم کے اس عظیم منبر کو بلند کر دیا، علم کے اس عظیم پرچم کو بلند کر دیا۔ کوفے کے منبر پر جا کر حضرت نے کیا فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، یہ علم ایک تو ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام کا ان کا دورہ امتیاز ہے، اور جو شیعہ ہوگا جو محب ہوگا وہ بھی عالم ہوگا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ نے ممبروں پر بھی آپ نے پڑھا ہے ان واقعات کو۔ ہماری ایک ایک خاتون نے تاریخ میں بڑے سے بڑوں کے پسینے جو ہے نا چھڑا دیے ہیں، ایک ایک خاتون نے، میں وہ نہیں کہتا جو مثلا مسجد میں جناب کیا کہتے ہیں ابن جوزی کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، کیوں اس واقعے میں درد بھری کہانیاں اس وجہ سے نہیں کہوں گا، لیکن دوسری ایک جو ہے نا کہانی ہے وہ کیا ہے، اس میں درد بھری کہانیاں ہیں، یقینی بات ہے، آپ بے شک جو ہے اس میں دقت کریں کس حد تک خطرناک ہے وہ کہانی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے ایک خاتون ہے شیعہ، اس کا میاں صاحب ہے وہ بالاخرہ مخالف میں سے، تو یہ اس زمانے میں ایک جناب ملا مولوی ملا ایک ملا صاحب وہاں پر ہے، وہ حضرت کہتے ہیں میں تمہیں بہشت، یہ بصرے کا واقعہ ہے تاریخ میں موجود ہے، جناب مرتضی عسکری صاحب نے بھی تقریباً انہوں نے لکھا ہے، تو بصرے میں یہ کہتا ہے میں بہشت بیچ رہا ہوں، کہ آج کل جو بہت آسانی کے ساتھ ہمارے لوگ بیچ رہے ہیں مسیحی تو پہلے بیچ رہے ہیں، اس نے کہا میں بہشت بیچ رہا ہوں۔ ایک بیچارہ شخص وہ بیچتا رہا، غریب لوگ بیچارے لوگ اپنی پونجی اس کو دے دے کر بہشت کا گھر خرید رہا ہے اس سے۔ یہ ایک فرد دور سے آ جاتا ہے، بصرے میں وارد ہوتا ہے، تو کہا گیا آج مسجد میں بہشت بیچنا اس کا جو ہے نا کاروبار ہو رہا ہے، جلدی کرو، وہ جلدی چلا جاتا ہے اس کے پاس۔ صلوات مرتبہ پڑھیں۔ اس کے پاس پہنچے، کہا جناب ملا مجھے جو ہے نا چاہیے بہشت چاہیے، گھر چاہیے بہشت میں، آپ مجھے جلدی بھیجیں۔ کہا نہیں ختم ہو گیا، متاسفانہ بہت ہی افسوس۔ وہ کیسے ختم ہو گیا؟ میرے پاس صرف ایک کمرہ ہے اور ایک باتھ روم ہے، غسل خانہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا ذرا اچھے الفاظ میں کہا ہے آپ کی خدمت میں، برے الفاظ میں نہیں ہے، غسل خانہ زیادہ آگے نہیں بڑھانا ہے۔ کہا یہ ہے، تو اس نے کہا اس طرح کرو کمرہ مجھے دے دو، غسل خانہ اپنے لے رکھ لو۔ دیکھا کتنے پیسے لے کے آئے ہیں، اتنا پیسہ اس کو دے دیا، ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہو گیا۔ یعنی وہ اتنا بیچارہ ملا ہے، عوام اس سے بحث سے گھر لے رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اپنے غسل خانے پر اکتفا کر رہے ہیں بحث میں۔ اچھا یہ بات ہو گئی، یہی ملا کے پیچھے اس شیعہ خاتون کا شوہر نماز پڑھتا ہے۔ ایک
مرتبہ نماز پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ بصرے میں بیٹھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کھچ 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 وہ جو ہوتا ہے نا وہ دور بالآخر ہر علاقے کا اپنا ایک اصطلاح ہوتا ہے کتے کو بگانا. نماز کے بعد آ کر اس سے پوچھا جناب آپ نماز کے بعد درمیان میں یہ بات کی خوش خوش یہ کیا ہے؟ افسوس بہت بڑا بڑھ گیا ہے. کہا واقعہ اس طریقے سے ہے میں نے نماز میں دیکھا مدینے میں مسجد نبوی میں ایک کتا گھس رہا تھا میں نے یہاں پر اس کو چھٹ چھٹ کر کے اس کو جو ہے نا کیا کر دیا مدینے یعنی مسجد سے دور کر دیا. اب جب یہ بات ہو رہی دوسرے نیچے پاگل بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کل بھی ہے ہمارے پاس بھی تو ہے نا اوپر سے جو ہے نا کیا کہتا ہے نیچے سے وہ پھر واہ واہ لگانے کا وہ قوام اللہ کیا بات ہے بصرے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں مدینے میں کتے کو بگا دھانگا بچ گیا. اب جو ہے نا یہ جو کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ گھر میں آ کر اپنی بدبختی شروع ہو جاتی ہے. گھر میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے جناب ہم سر آج تو ہمارے ملا صاحب نے بہت کمال کر دیا ہے یہاں پر بیٹھ کر جو ہے کتے کو بگایا ہے. کہا کیا ہے اوہ کیا اتنا بڑا ملا اتنی کرامت پھر گھر پہ کیوں نہیں بلاتے اس کو ایک مرتبہ دعوت دیتے. دیکھو یہاں عرض کر رہا ہوں امام ہمارے عالم ہوتے ہیں شیعہ اس کے جو ہے نا پیروکار بہت بڑے عالم ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں. گھر پہ بلا لیا اس کے دل میں خیال آ گیا خدا کا شکر ہے یہ تلوار کی جو وار ہے میری بیوی پر جو ہے نا چل گئی ہے یہ بھی. اب اس نے کیا کر دیا سب جانتے ہیں سب اس میں خوشی کے لیے ہے سب جانتے ہیں تو سب مہمانوں کو کھانا لگا دیا جس کو چلو مرغ موسن کرتے ہیں چلو مرغ تو آج ہے میرے خیال میں یہاں پر بھی ہاں تو باہر کیا کر دیا سب کو چاول لگا کے اس کے اوپر سالن اور بڑا بڑا گوشت ہے نا مثلا اس کو وہاں پر رکھ دیا. ملا کی خدمت میں وہ توا وہ تھالی جو لے کے آ رہا ہے اس میں گوشت نیچے رکھ دیا اوپر چاول جو ہے اس گوشت کو ڈھک دیا. ملا کے سامنے وہ آ گیا گوشت کے بغیر ہے اور یقیناً ہم بھی تھوڑے ناراض ہو جاتے ہیں اگر گوشت نہ دے تو اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا کوئی چیز نہیں ہے. پھر جو ہے نا اپنے بڑاس کرنا شروع کر دیا صابر نہیں. ہم نے کہا امام کو صابر ہونا چاہیے صابر نہیں تھا کیونکہ امام نہیں تھا. اس نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ کتنی بے احترامی کر رہے ہیں آپ. تو پھر جو ہے نا جلدی سے وہ مالک بھی بیچارہ آ گیا وہ بڑا پریشان ہے اس کی بیوی نے کون سا ڈرامہ یہاں پر رچا دیا ہے. اس کی بیوی جلدی آ گئی کہا مولانا معاف کرنا کیوں کیا ہو گیا کون سی بے احترامی ہو. کہا ان سب کو گوشت کہا مولانا آپ چاول کے نیچے جو ہے نا وہ گوشت کا ٹکڑا وہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں جس کو اپنے سامنے پلیٹ میں چاول کے اندر جو گوشت ہے اس گوشت کا نہ پتا ہو بصرے میں بیٹھ کر جو ہے نا وہاں پر مدینے میں مسجد سے کتے کو کیسے بگا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد اہل بیت محمد. عالم علم ہے تو حضرت مرحوم شیخ توسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں اس علم کے بارے میں وثانیتھا یہ کتاب تلخیص المحصل ہے بہت پرانی کتاب. اس کتاب میں حضرت شیخ توسی فرماتے ہیں وثانیتھا امامت کے لوازمات میں سے ایک العلم بما يحتاج الى العلم به في امامته کیسے من العلوم الدینیہ والدنیویہ الشرعیات والسیاسیات یہ ساری چیزیں. اب وقت جو ہے نا آ گیا آپ کو تھکانا جو ہے نا منظور نہیں ہے مقصود نہیں ہے چونکہ کافی وقت آ گیا ہے لہٰذا اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں امام رضا یعنی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر کوفے کے منبر پر جس طریقے سے علم کے علم کو حضرت امیر المؤمنین نے بلند کیا اور لوگوں کو بتا دیا لیکن وہاں پر اکثر بدو لوگ ہوا کرتے تھے جاہل لوگ ہوا کرتے تھے وہاں پر کوئی سازش نہیں چلتی تھی. جو علی علیہ السلام سے سوال کرنے والے ہوتے تھے وہ پاگل قسم کے ہوتے تھے ان کو اپنوں کا نہیں پتا تھا اپنا حال کا نہیں پتا تھا. لیکن یہاں پر یعنی علم کا علم اتنا بلند کیا اول سے لے کر آخر تک سب اماموں کے پاس علم ہے سب انبیاء کے پاس علم ہے لیکن اس کے باوجود ایک علم ایک تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا وہ کیسے عالم آل محمد. اتنا علم کبھی جاسرین کو ہرا دیتا ہے کبھی اسقف کو ہرا دیتا ہے کبھی کسی کو عمران صابی کو ہرا دیتا ہے کبھی مروزی کو ہرا دیتا ہے. یہ لوگ یا تو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم دین ہے یا تو مسیحیوں کا سب سے بڑا عالم دین ہے یا تو زردشتیوں کا سب سے بڑا عالم دین ہے یا تو ناسبیت میں سب سے آخر میں جو مروزی ہے
علی بھی اس کا نام ہے، لیکن اہل البیت کا سب سے بڑا دشمن ان کو بھی ہرا دیتے ہیں. اور عمران صابی کو ہرانے کا تو عجیب طریقہ ہے امام کا. اتنا مباحثہ ہوتا ہے جیسے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی تو حضرت نے فرمایا عمران بس کرے، اب نماز میں جا رہا. لوگ پریشان ہو گئے. امام رضا سے عرض کر امام بس ایک شاٹ کی ضرورت ہے، جس کو ہم اپنے سادہ زبان میں کہتے ہیں ایک چھکے کی ضرورت ہے. مولا صرف ایک چھکا، آپ اس چھکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا وہ بہت بڑا چھکا ہے جو خدا کی طرف سے ملے گا، وہ بہت عظیم شان ہے وہاں سے ملے گا. اور جب دیکھا عمران نے دیکھا یہ تو ذاتیات میں آتے ہی نہیں ہے، یعنی اس کو خدا یا رب العزت سے اتنی محبت ہے، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود مجھے شکست دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جس نے اپنے خدا کو، وہاں پر یہی ہے من اخلص بینہ وبین اللہ اخلص اللہ بینہ وبین العباد. جو انسان اپنے اور خدا کے درمیان کو خالص کر دے، خدا اس کے اور بندگان کے درمیان کو خالص کر دے. لہذا حضرت امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ ان کا مختلف طریقے سے امتحان لیا گیا. یہ صابر تھے، یہ یقین کی منزل پہ تھے، یہ عالم تھے، سب کچھ ان کے پاس. یعنی جس طریقے سے خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا، ایسے ہی صابر امام کا امتحان لیا. امتحان لینے کے بعد اس عظیم منزل پر فائز ہو گئے. آج اسی مظلوم کی شہادت کا دن. اتنے مظلوم ہیں یہ امام، اتنے مظلوم ہیں. یہ کربلا ہے، امام مظلوم امام حسین خیام چھوڑ کے جا رہے ہیں. سکینہ نے آ کر امام کو روکا، عرض کیا بابا ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جائیں. گریہ کرنا شروع کر دیا. بی بی زینب گریہ کرتی تھی، سکینہ گریہ کیا کرتی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ہر کسی کو روکا، کہا گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو، فریاد نہ کرو. لیکن یہ مظلوم امام وہ ہیں جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت اپنے اہل عیال سے حضرت نے کیا کہا، میرے عزیز، میرے اقارب، مجھ پہ گریہ کرو. خود امام مولا امام سے ہم یہی عرض کریں گے، مولا یہ 2 مہینے ہم نے آپ کے جد کے لیے گریہ کیا، عزاداری کی، سینہ زنی کی. آج یقیناً تیری اماں فاطمہ الزہرا اس دسترخوان کو جمع کر رہی ہیں. علماء فرماتے ہیں مولا کو 2 نفر کا واسطہ دے دیں کبھی بھی رد نہیں فرمائیں گے. ایک اس مظلوم جوان بیٹے کا واسطہ دے دیں جو 25 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور اس مظلومہ بی بی کا واسطہ دے دیں جو 18 سال کی عمر میں جس کی کمر جھک رہی ہے. ہم یہی عرض کریں گے مولا آپ کی اماں اب دسترخوان جمع کر رہی ہے، مولا یقیناً اس دسترخوان کو ہم سے دریغ نہیں فرمائیں گے. آپ مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں. تاریخ لکھتی ہے جس سال میرے مولا نے خراسان کی طرف سفر کرنا تھا، اسی سال حج پہ گئے، خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. حضرت کے ساتھ حضرت کے نور نظر حضرت امام جواد 5 سال کی عمر میں، 5 سال کا بچہ بھی تھے، لیکن امامت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اپنے بابا کو. خانہ کعبہ کے پردے سے اس طریقے سے لپٹ رہے ہیں امام رضا.
اس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں گریہ کر رہے ہیں تو جب موفق جو امام کا غلام ہے، خادم ہے، ان کے کندھے پر امام جواد طواف فرما رہے تھے، تو جیسے مقام ابراہیم پہ پہنچے تو حضرت نے کیا فرمایا؟ کہا موفق مجھے زمین پر چھوڑ دے۔ امام جواد زمین پہ آ گئے لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو امام نے کہا موفق بیٹے کو بلائیں۔ حضرت نے عرض کی مولا آپ کا بیٹا اٹھنا نہیں چاہتے ہیں، نہیں اٹھ رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ اس وقت امام رضا علیہ السلام گئے ان کے پاس، کہا نور نظر کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ کہا بابا میں کیسے اٹھوں، مجھ میں کون سی طاقت ہے اٹھنے کی؟ بابا میں دیکھ رہا ہوں آپ خانہ کعبہ سے یوں ودا کر رہے ہیں جیسے پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے یہاں پر، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام جواد سے ہم یہی عرض کریں گے مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں، جب آپ کا بابا آپ کو اٹھانے کے لیے آئے تو آپ خانے خدا میں تھے، لیکن قربان ہو جائیں اس کربلا کے جواد پر، جب بابا اٹھانے کے لیے آئے تو وہ اٹھ نہ سکے، جب اٹھ نہ سکے تو کہا واہ ثمرۃ فؤادا، او میرے بیٹے اکبر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج تیرا بابا آ گیا ہے تو اٹھ نہیں رہا ہے۔ جب اکبر نہ اٹھے تو اس وقت بابا جھک گئے، اکبر کو سینے سے لگایا، لگا کر رخسار پر رخسار رکھا، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخسار کو رخسار پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہ امام دو ائمہ مدینے سے نکلے، وہ بھی نکلے یہ بھی نکلے، لیکن کس طریقے سے؟ امام مظلوم امام حسین نکلے تو کس طریقے سے؟ امام رضا نکلے تو کس طریقے سے؟ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا یا ابن رسول اللہ۔ عزاداری کا ایام ختم ہو رہے ہیں، پڑھتے ساتھ السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ یا سیدنا و مولانا انا توسلنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله سب مل گئے یا شیعوں کی مظلومی سمجھ کر یا وجیہا اشفع لنا عند الله السلام على من أمر أولاده بالنياحة عليه قبل وصول الموت إليه ہمارا سلام ہو اس مظلوم امام پر جس نے مرنے سے پہلے
اپنی اولاد کو نوحہ کرنے کا حکم دیا۔ جب مدینہ سے نکل رہے تھے عزیز و اقارب نے حلقہ ڈالا تو کہا اے میرے بچوں، اے میری اولاد، اے میرے اہل و عیال، مجھ پر گریہ کرو۔ تو کسی نے کہا مولا عرب میں یہ شگون اچھا نہیں سمجھتے، مسافر کے پیچھے گریہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس مسافر کے پیچھے گریہ نہ کرے جس کو واپس کا امکان ہو۔ لیکن میں وہ مسافر ہوں جو مدینے سے جاؤں گا پھر کبھی واپس نہیں پہنچوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عباسد سے کہا اے عباسد، آج میں جب مامون کے دربار سے نکلوں تو دیکھ لینا میری آبا میرے سر مبارک پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ مامون بھی محب تھے، اس انتظار میں تھے، دل دھڑکتا جاتا ہے۔ اللہ ایک وقت ایسا ہوا دربار کا دروازہ کھلا، دیکھتے امام کے سر مبارک پہ آبا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی صدا بلند کی۔ اللہ ہمارے امام کو زہر ملا، وہ بھی کتنا سخت ہے۔ سب سے بڑا زہر امام حسن مجتبی کو ملا تھا جو 7 طبقے زمین کے خراب کر سکتا تھا، پھر بھی میرے امام 3 دن تک زندہ رہے۔ لیکن افسوس اس مظلوم کو وہ زہر ملا جو ایک دن بھی زندہ نہ رہ سکے۔ دربار سے اپنے حجرے تک جاتے ہوئے بار بار کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خطبہ کہتے ہیں، 50 مرتبہ میرے امام بیٹھے اما زہرا کی طرح دیوار کا سہارا لے کر میرے امام پہنچے اپنے حجرے میں۔ جس وقت حجرے میں پہنچے اپنے جد امجد حسین کے جلنے کی یاد آ گئی، فرش کو ہٹایا، زہر اتنا تیز تھا مولا کے وجود کو اپنے لپیٹ لیا، اپنے سینے کو زمین پر رکھ لیتے، آواز دیتے جواب بیٹے، جواب بیٹے کب آئیں گے، تیرے بابا کا جگر کباب ہو چکا ہے۔ اللہ اب اصل سے کہا اب اصل دروازہ بند کر دے۔ جب دروازے کو تالا لگا اتنے میں اب اصل کہتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں نے جا کر پوچھا نوجوان تو کیسے آ گیا ہے، میں نے تو دروازے بند کر دیے۔ عرب فرمانے لگے اب اصل میرا مسموم بابا کہاں ہے، میرا مظلوم بابا کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آئے نوجوان بیٹے کو سینے سے لگایا، جوان کی گود میں اپنا سر رکھا، قبض روح ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس مولا آپ کے جواد نے آپ کو دیکھا، لیکن کربلا میں اس معصوم بچی نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا کو سینے سے لگانے کی کوشش کی، ہاتھوں پہ تیر لگے ہوئے
سینے پہ تیر پہ بس ہے، بدن پہ سر نہیں ہے، لیکن پھر عرض کروں گا مولا امام مرزا بعد میں سنا لوگوں نے آپ کے جنازے کو بڑی شان سے اٹھایا، لوگوں نے آپ کے جنازے پر پھول چڑھائے، لیکن وہاں حسن مظلوم امام مرزا آپ کے جنازے کو تابوت سے اٹھایا تو پھولوں کو ادھر ادھر ہٹا کے اٹھایا، لیکن امام مظلوم حسن مجتبیٰ کا جنازہ تابوت سے نکالا جا رہا تھا، بجائے پھولوں کے تیروں کے پھلوں کو ادھر ادھر ہٹا دیا۔ اللہ اکبر، امام کا جنازہ دفن ہو گیا، مولا آپ کا جنازہ دفن ہوا تو لوگوں نے احترام کیا، لیکن آپ کے جد حسین گودی قتلگاہ میں وہ قد بلند گھوڑے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔